بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہنے سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ طنز کر رہے ہو آپ۔ نماز وہ پڑھے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو، آپ نماز نہ پڑھو، اس سے کافر نہیں ہوتے آپ، لیکن آپ نماز کی توہین شروع کر دو، یار یہ کام وہ کرے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو، تو اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ اسلام سے خارج۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں اب اللہ و آیاتہ، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا، میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جس میں یہ حکم ہے، جس میں یہ حکم ہے۔ بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص آتا تھا مولانا شرف علی تھانوی کے پاس، اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے، ایک اعتراض کرتا اس کا جواب دیتے، دوسرے دن آتا یہ مجھے اعتراض ہے اس کا جواب دیتے، تنگ کر دیا نا ہر بات کا جواب۔ پھر کہنے لگے مجھے اسلام پہ ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا، تو انہیں تھانوی فرمایا دفع ہو جا، تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تو کافر ہو کے مر جا، ہمیں ہماری یعنی ان کا الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ان کا مفہوم، دفع ہو جا، تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تو کافر ہو جا ہماری ساتھ۔ جہاں اتنے لوگ جہنم میں دو چار اور بھی چلے گئے، اللہ کی قدرت وہ اگلے دن آیا کہہ رہا ہے مجھے سارے وسوسے ختم ہو گئے میرے۔ اصل میں اس کو جو وسوسہ تھا نا وہ یہ تھا کہ میں کوئی بہت بڑی فلم ہوں اور اللہ کو چاہیے کہ مجھے بٹھا کے ایک ایک چیز کلیئر کرے میرے سامنے۔ تو جب مولانا شریف تھانوی نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ تیرے جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، تو ایک جھٹکا لگا اس کو اور اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی۔ تو بعض دفعہ اصلاح کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی کو عشق ہو گیا تھا، مولانا شریف تھانوی کے پاس آتا اور کہتا ہے مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا ہے اور میں دل سے نہیں نکل رہی۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو دودھ بیچتا تھا وہ، کہ اس کو دودھ یعنی دیکھنا نہیں ہے اس کی طرح، ہاں اس کو دودھ خریدنے جانا پڑتا تھا وہاں، تو اس کو طریقہ بتایا تو اس کا خیال دل سے نکال دے تو اس کے بارے میں سوچ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، مجھے تو دودھ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کے گھر سے اس کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے دودھ خرید کے آتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک لگایا زوردار تماچا اور کہا ہمارا ٹائم برباد کرنے کے لیے آیا تو ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو، سر میں درد ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے پیناڈول کھاؤ، آپ کو یہ تو میں نہیں کھاؤں گا۔ ڈاکٹر کہے چل ٹیکا لگا لے، آپ کو یہ بھی نہیں لگاؤں گا میں۔ ڈاکٹر کہے چلو تھوڑی دیر سو جاؤ ادھر ہی کلینک میں سو جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر چماٹ لگائے گا نہیں لگائے گا؟ تمہیں پاگل سمجھا ہوا ہے؟ تو اس چماٹ کا فائدہ یہ اگلے دن آیا کہہ رہے وہ عشق نکل گیا۔ تو بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے، آپ نہ کسی کو چماٹ لگا دیں، بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی جائے کہ تم جتنے فنٹر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو اتنے تم ہو نہیں۔ تو ان کو جب اپنی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، کسی بزرگ کے بیٹے تھے، اوٹ پٹانگ باتیں عجیب عجیب چیزیں شروع کر دی، انہوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، تھے وہ اچھے آدمی۔ تو میں نے پوچھا یار یہ اچھا بڑا سمجھدار آدمی کھسک کیوں گیا ہے؟ تو کسی نے ان کے بارے میں بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ مفتی صاحب اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا بہت زبردست تجزیہ کیا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ جب آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا میں بہت نیک ہوں، پھر اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے میں بہت نیک ہوں، اس سے پھر وہ سمجھتا ہے مجھے اوپر سے ہدایات مل رہی ہیں، پھینکتا رہے گا لمبی لمبی اور سمجھے گا یہ گاڈ گفٹڈ، یہ کیا ہے، یہ علم لدنی ہے، یہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ ادھر سے آ رہا ہے۔ تو خیر بات کو ہم سمیٹتے ہیں۔ تو بھائی میں جلدی سے آپ سے چند معاہدے لیتا ہوں، بس پھر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو پہلی بات یہ، ہمیں یہ آزمائش ختم، ہم مومن ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ جس کو صحیح کہے وہ صحیح، اللہ جس کو غلط کہے وہ غلط۔ اب جلدی جلدی چند معاہدے کرو۔ ہمیں پتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز چھوڑنا صرف گناہ نہیں اکبر الکبائر ہے۔ حدیث میں آتا ہے بڑے سے جو بڑے گناہ ہیں نا ان میں کیا ہے؟ فرض نماز جان کر قضا کرنا۔ آج رمضان میں یہ عہد کرو اے اللہ ہم پوری زندگی کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں۔ اللہ نے کچھ عادت بھی ڈال دی ہوگی نا مسجد میں آنے کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے باقی ساری ہو جائیں گی، اس کو کھچی سے پکڑ لو۔ مشکل کام کر لو تو آسان کام آسان ہو جاتا ہے نا، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ دوسرا کام، اس زمانے کا سب سے بڑا جرم بے حیائی، فحش فلمیں، لڑکیوں سے دوستیاں۔ میں بار بار یہ سب چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ آج نوجوان اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ نہیں تو سب کرتے ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی، چند لوگ کرتے تھے یا سب کرتے تھے؟ سب کرتے تھے۔ اللہ نے چھوڑ دیا اس بیس پہ کہ سب کرتے ہیں۔ کیسا پٹخا ہے اس قوم کو اٹھا کے، کیسا پٹخا ہے، ایسے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور الٹا دے مارا ہے۔